سنخوض معاركنا معهم وسنمضي جموعا نردهم ونعيد الحق المغتصب وبكل القوة ندفعهم وبكل القوة ندفعهم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال تعالى في موضع آخر فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي المحترم صلى الله عليه وسلم لا يتكلم في غير حاجة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام اور بزرگان دین، اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا کیا، اسی کے ساتھ ضروریات بھی انسان کے متعلق کر دی کہ انسان دنیا میں آیا ہے ضرورت کے ساتھ، کہ قدم قدم پر اس کو ضرورت پڑے گی، قدم قدم پر وہ دوسروں کا محتاج ہوگا. پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک انسان محتاجگی کی زندگی گزارتا ہے. پیدا ہوتا ہے نہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتا ہے، نہ زبان سے بول سکتا ہے. اللہ رب العزت نے والدین کو وہ حس اور احساس دیا کہ وہ اس کی ہر نقل و حرکت کو بخوبی جانتے ہیں. زور سے رونے لگے تو سمجھ جاتے ہیں کہ کوئی تکلیف ہے، آہستہ رو رہا ہے تو سمجھتے ہیں کہ فلاں بیماری ہو سکتی ہے. ان کے رونے کے انداز سے والدین جان جاتے ہیں کہ یہ بھوک کا رونا ہے، بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے، یا شدت پیاس کی وجہ سے رو رہا ہے، بیماری کی وجہ سے رو رہا ہے، یا کوئی چیز اس کو تکلیف دے رہی ہے اس وجہ سے وہ رو رہا ہے. غرض انسان کے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک وہ ضروریات کا محتاج ہوتا ہے اور دوسرے اس کی ضرورتوں کو پوری کرتے رہتے ہیں. آج کل سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ بالکل عام ہو چکی ہے اور اس کی ضروریت ہر شخص بخوبی جانتا ہے. سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ جہاں ایک طرف فائدے کی طرف لے کر جاتے ہیں، وہیں ایک طرف انسانوں کو نقصانات کی طرف لے جاتے ہیں. اب انسان کے ذمے ہے، اگر وہ اس چیز کو اچھے راستوں کے اندر استعمال کرنا چاہے تو اس کو اچھے راستوں میں بھی استعمال کر سکتے ہیں. سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کی وجہ سے کئی سالوں کی مسافت کے راستے آسان ہو گئے. انسان جس درجے کے اوپر کئی سالوں کے اندر پہنچتا تھا، لیکن اس انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ اس جگہ پر چند لمحوں کے اندر پہنچ جاتا ہے. ایک ملک سے دوسرے ملک اپنے عزیز و اقارب کی زیارت کرنے کے لیے برسہ برس گزر جایا کرتے تھے، لیکن آج سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کے ذریعے سے ویڈیو کالنگ کر کے چند منٹوں کے اندر اپنے اہل و عیال اور اقارب دوست و اقارب کی زیارت کر لیا کرتا ہے، جن کی آواز سننے کے لیے چند سالوں پہلے ہم ترسا کرتے تھے، لیکن آج وہ بالکل آسان ہو گئے. ایک طالب علم کسی بھی چیز کے اندر وہ کورس کر رہا ہے، چاہے کالج اور یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے یا مدارس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے، دینی کتب کو حاصل کرنا چاہتا ہے یا کسی بھی کتاب کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ایک کلک مارے گا وہ کتاب اس کے پاس حاصل موجود ہو جائے گی. اس کتاب کو سیکھ کر وہ آگے بڑھ سکتا ہے. بینک کے کاغذات وغیرہ بنانے کے لیے سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ سارے اس کے فوائد ہیں. دینی باتیں دوسروں تک پہنچانے کا یہ ایک ذریعہ ہے.
آج دین کے مخالفین اور اسلام کے جو مخالفین ہیں انہوں نے اسی کو اپنایا، سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ اور دین اسلام کے خلاف قسم کی باتیں انٹرنیٹ کے اوپر لا کر جمع کر دی، جس کو سن کر ہمارا نوجوان طبقہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ لوگ اس کے جوابات دیتے، لیکن سب سے بہتر جواب یہ ہے کہ اسی چیز کو ہم ان کے دفاع کے لیے استعمال کریں۔ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ کو ہم اپنے دینی تعلیمات کو بڑھانے کے اندر، دینی تعلیمات کو فروغ دینے کے اندر استعمال کریں، اپنی دین کی باتیں دوسروں تک کے پہنچانے کے اندر استعمال کریں۔ تو اس سے فائدے دو ہوگے، ایک تو ہماری تعلیمات عام ہوگی، دوسری چیز کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو چیزیں غیر مذہب والوں نے دین اسلام کے خلاف انٹرنیٹ کے اوپر لا کر جمع کر دی ہے، اس کا مثبت انداز کے اندر جواب مل جائے گا کہ اصل تعلیمات اسلام کی یہ ہے۔ آج جو غیر مسلم اسلام سے دور ہو رہے ہیں، مسلمان سے نفرت کر رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے ذہن و دماغ کے اندر وہ چیزیں بٹھا دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ مسلمانوں سے دور رہنا ہی پسند کرتے ہیں، ان کے قریب تک آنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ سوشل میڈیا اور انٹرنیٹ انسان کے فائدے کی چیز ہے، لیکن مسئلہ یہ آتا ہے کہ آج اس کے جو منفی اثرات ہیں، اس نے نوجوان کی تہذیب اور مسلمانوں کی تہذیب و تمدن کو جو خراب کر رکھا ہے، اس کی وجہ سے لوگ اس کے استعمال کرنے کی ممانعت کرتے ہیں۔ چونکہ آج ہمارے نوجوان نیٹ اور انٹرنیٹ کا غلط استعمال کرتے ہیں، غلط فلمیں اس کے ذریعے سے دیکھتے ہیں، غلط کتابیں اس کے ذریعے سے پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے اپنے دین کو بھی برباد کرتے ہیں اور اپنے اوقات کو بھی برباد کرتے ہیں۔ میں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کا ایک فرمان پڑھا، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ ہے کہ مسلمان لا یعنی کو چھوڑ دے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جب اپنے فرزند ارجمن حماد کو نصیحت کی تھی تو اس وقت 5 حدیثیں ان کو بیان کی۔ امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اپنے بیٹے کے سامنے 5 حدیثیں بیان کی تھی۔ پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے، اپنی نیت کو درست کرو۔ دوسری حدیث من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام کی خوبیوں میں سے یہ بات ہے کہ لا یعنی کو چھوڑ دیا جائے، لا یعنی کاموں کو بھی چھوڑ دیا جائے اور لا یعنی باتوں کو بھی، جس کا کوئی فائدہ نہیں، ان چیزوں کو چھوڑ کر زندگی گزاری جائے۔ اور پھر اور بھی 3 حدیث ہے کہ حلال اور حرام واضح ہے۔ ایک حدیث کے اندر امام ابو حنیفہ نے جو اپنے فرزند کو نصیحت کی تھی وہ یہ تھی کہ مسلمان تو وہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اور ایک حدیث وہ کہ مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ یہ 5 حدیثیں بیان کرنے کے بعد وقت کا امام ہے جس کے مسلک پر اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ عمل کیا جاتا ہے، وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث یاد کی ہے، ان 5 لاکھ احادیث میں سے یہ 5 احادیث ہیں، اگر تو اس 5 حدیث کے اوپر عمل کر لے تو گویا کہ تو نے 5 لاکھ حدیثوں کے اوپر عمل کر لیا۔ یہ 5 حدیثیں ان 5 لاکھ احادیثوں کا نچوڑ ہے۔ تو اس کی دوسری حدیث امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے جو بیان کی تھی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ لا یعنی کام کو چھوڑ دیا جائے جس کے اندر نہ دنیاوی فائدہ ہے اور نہ ہی اخروی فائدہ ہے، ایسی چیزوں کے اندر لگ کر اپنے وقت کو ضائع کرنا۔ سید حضرت مولانا حسین احمد مدنی علیہ رحمہ تو کہا کرتے تھے کہ وقت انسان کا اتنا قیمتی چیز ہے کہ اس قیمتی چیز کے آگے نہ تو ہیرے مقابلہ کر سکتے اور نہ ہی زمرد، بلکہ ہیرو اور جواہرات سے زیادہ انسان کا وقت قیمتی۔ اور آج ہم لا یعنی کے اندر ہمارے اکثر کام اگر 24 گھنٹے کے اندر ہم دیکھنے کے لیے جائیں تو اکثر کام لا یعنی ہوتے ہیں، جس کا نہ دنیاوی اعتبار سے فائدہ نہ اخروی اعتبار سے، بلکہ بعض کام تو وہ ہوتے ہیں جو ہماری دنیا بھی برباد کر دیتی ہے اور آخرت بھی برباد کر دیتی ہے۔ گیم کھیلنے کے اندر مشغول ہے،
جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے. فضول گپ شپ کے اندر اپنے وقت کو ضائع کر دیتے. یاد رکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عادت شریفہ تھی. حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا یتکلم فی غیر حاجت، کہ آپ بلا ضرورت بات بھی نہیں کیا کرتے، ضرورت ہو اس وقت گفتگو کی جاتی ہے. گفتگو کے آداب آج ہم ناواقف ہیں. گفتگو کے آداب کیا ہے؟ ایک دوسرے سے ملاقات ہوتی ہے تو سب سے پہلا ادب لا یتکلم فی غیر حاجت، کہ بغیر ضرورت کے بات ہی نہ کی جائے. ضرورت ہو تو اس وقت بات کی جائے، اور کتنی بات کی جائے. ہماری ضرورت تھوڑی ہوتی ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارے میں ملتا ہے لا فضول ولا تقصیر، نہ ضرورت سے زیادہ بات کرتے تھے نہ بالکل ضرورت سے کم. اتنی بات کے سامنے والا مفہوم کو سمجھ جائے، اتنی بات کے سامنے والے کے ذہن کے سامنے والے کے سامنے ہماری جو مطلوبہ چیز رکھنی ہے وہ اس کے سامنے بخوبی آ جائے. اور دوسری لا یعنی باتوں سے، فضول باتوں سے بچنا. ہم بات چیت کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں تو اس کے اندر لا یعنی باتیں، ایران کی باتیں، توران کی باتیں، فلاں کیا کر رہا ہے، غیبت کی باتیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان کہ لا یعنی کو چھوڑ دو، لا یعنی کو چھوڑ دو، تمہارا اسلام اچھا اور خوبصورت بن جائے گا. تیسرا ادب گفتگو کرنے کا یہ ہے کہ اگر بڑے ہیں ہمارے سامنے کوئی بڑا ہے تو اس سے ابتدا کی جائے. مشورہ لینا ہے تو بڑوں سے پہلے رائے طلب کی جائے. یہ گفتگو کے آداب ہے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی کے سامنے ایک مرتبہ صحابہ کرام بیٹھے تھے، ایک چھوٹے صحابی بولنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خاموش کیا اور بڑے کو اجازت دی کہ بڑوں سے ابتدا کی جائے. گفتگو کرنے کے اندر ہم میٹھا بولنا سیکھیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے، حضرت ہند بن ابی علیہ بیان کرتے کہ آپ سخت مزاج نہیں تھے بلکہ آپ نرم مزاج تھے. میں نے خطبے کے اندر آیت کریمہ پڑھی ہے کیونکہ اس ہفتے کا عنوان جو ہے وہ ایک تو گفتگو کے آداب اور سوشل میڈیا ہے. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ پڑھی کہ ایک مرتبہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالہ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. کہ اے ایمان والو، نہیں دوسری آیت کریمہ پڑھی تھی فبما رحمت من اللہ لنت لہم، کہ نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ نرم مزاج بنائیں. اللہ کی رحمت ہوئی کہ آپ کو نرم مزاج بنایا گیا. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، اگر آپ سخت گو ہوتے، لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ جو حلقہ آپ کے پاس بیٹھا ہوا ہے، حلقہ کون سا تھا؟ صحابہ کرام جیسی معزز شخصیات کا حلقہ تھا. اور معلم کون؟ رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن پیغام دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ سخت مزاج ہوتے، آپ کی زبان سخت ہوتی، آپ سخت بولنے والے ہوتے، تو یہ جو آپ کے ارد گرد حلقہ لگا ہوا ہے یہ آپ کو چھوڑ کر چلے جاتے. تو اللہ کے نبی کی عادت شریفہ یہ تھی کہ میٹھا بولنا سیکھیں. آج ہماری گفتگو کے اندر ترش روئی، چہرے کو بگاڑنا، سخت گوئی، سخت بولنا. یاد رکھنا ہماری زبان کے اندر اتنی مٹھاس اللہ نے رکھی ہے، اتنی مٹھاس ہے کہ پوری دنیا کی شہد مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور کڑواہٹ اتنی خطرناک کڑواہٹ ہے کہ 7 سمندر کے پانی بھی اس کڑواہٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہم اپنی زبان سے لوگوں کے دل کو چیر بھی دیتے اور لوگوں کے دل کو آباد بھی کر دیتے ہیں. لوگوں کے دلوں میں ہم اپنا مقام بھی پیدا کر لیتے ہیں اور اسی زبان کی بنسبت ہم لوگوں کے دلوں سے دور ہو جاتے ہیں. اسی زبان کی بدولت خاندانوں کی ویرانی ہوتی ہے اور خاندانوں کا ملاپ ہوتا ہے کہ ہم گھر کے اندر اہل و عیال کے سامنے کچھ سخت بول دیں تو وہی محبت نفرت کے اندر بدل جاتی ہے. وہ جو ملا ہوا گھرانہ تھا بکھرے بکھرے ہو جاتے ہیں. بہن بھائیوں کا توڑ، بھائیوں کا جھگڑا، بھائی بھائی کا جھگڑا، والدین اور اولاد کا جھگڑا عامتاً سخت گوئی کی بنا پر ہوتا ہے. مال اور سخت گو، یا تو مال کی وجہ سے ہوگا یا والدین کو اونچ نیچ بولنے کی وجہ سے ہوگا.
تو اپنی زبان کے اندر نرمی پیدا کرے. انسان جب منہ کھولتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کوئلے کی کان ہے یہ سونے کی کان ہے. کیونکہ زبان سے جیسے الفاظ نکلیں گے ویسے لوگ سمجھتے ہیں. کیونکہ ہماری زبان ہمارے اخلاق کو بتلاتی ہے کہ اس شخصیت کے اخلاق کیا ہے، اس شخصیت کے اخلاق کیا ہے، اخلاق اچھے اخلاق ہے یا برے اخلاق کی طرف یہ جا رہا ہے. مقولہ ہے جرم ہو صغیر و جرم ہو کبیر، کہ زبان ہماری جو اس کی سائز ہے نا چھوٹی، زبان کی سائز چھوٹی ہے لیکن اس کا جرم بہت بڑا ہے کہ انسان کفریہ کلمات بول دے، پوری زندگی عبادت کے اندر گزاری، مرتے وقت کفریہ کلمات زبان سے نکال دیا جہنم رسید ہو جائے گا. پوری زندگی کے اوپر پانی پھیر دیا گیا. کئی واقعات، برسیسا کا واقعہ، پوری زندگی ایسا عبادت گزار دنیا نے نہیں دیکھا تھا اس زمانے میں. لیکن مرتے وقت شیطان نے آ کر حملہ کرا اور کہا کہ مجھے مان لے، میں تجھے پھانسی سے چھوڑا سکتا ہوں. مان لیا، شیطان کی باتوں کے اندر آ گیا. جیسے آنا تھا سولی کا پھندا کھینچ دیا گیا. موت آ رہی ہے کفر کے اوپر. اور بہت سارے وہ ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے کہ بہت سارے وہ ہو گئے جنہوں نے پوری زندگی گناہوں کے اندر گزاری ہوگی لیکن مرتے وقت کلمہ طیبہ ان کو نصیب ہو جائے گا، کلمہ شہادت کہہ لیں گے، جس کی وجہ سے جہنم رسید تھے لیکن اب جہنم میں جائیں گے، اب جنت کے اندر چلے جائیں گے. جہنم کے مستحق تھے لیکن اس ایک عمل کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کو جنت رسید کر دے گا، جنت میں پہنچا دیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک قبیلہ مسلمان ہوا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ابتدائی دور تھا مدینہ کے اندر. ایک قبیلہ مسلمان ہوا، صرف جس کا لقب اسیرم تھا وہ مسلمان نہیں ہوئے. کسی جنگ کے موقع کے اوپر انہوں نے اسلام قبول کیا. ابھی کوئی نماز نہیں پڑھی، روزے کا رمضان کا زمانہ نہیں آیا، زکوٰۃ دینے کی نوبت نہیں آئی، ابھی اسلام قبول کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس سے پوچھنے لگے کہ اگر میں جہاد کے اندر شریک ہو جاؤں تو کیا ملے گا؟ کہا اگر شہید ہو گئے سیدھا جنت. فوراً شریک جہاد ہو گئے اور جا کے شہادت قبول فرما، شہید ہو گئے. حضرت ابو ہریرہ پہلے پوچھا کرتے تھے اپنے شاگردوں سے کہ بتاؤ وہ شخص کون ہے جس نے نہ نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ زکوٰۃ دی، پھر بھی سیدھا سرٹیفکیٹ ملا تو جنت. شاگردوں کو پتہ نہیں تھا، شاگرد نہ انکار کرتے تھے کہ ہمیں نہیں معلوم. تو کہتے تھے کہ وہ اسیرم ہے، کہ جس نے کوئی عمل نہیں کیا لیکن مرنے سے پہلے شریک جہاد ہو گئے اور شہادت اس کے گلے لگ گئی، جس کی وجہ سے وہ جنت میں چلا گیا. تو پوری زندگی گناہوں کے اندر گزری لیکن شہادت کے اوپر موت آ گئی، سیدھا جنت کا سرٹیفکیٹ. تو انسان کی زبان کی وجہ سے بعض دفعہ ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ کیفر کردار تک پہنچ جاتے ہیں. تو اپنی زبان کی حفاظت بہت ضروری ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے کہ سارے اعضاء، حدیث مبارکہ کے اندر آتے ہیں کہ جب اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان، کہ انسان کے پورے اعضاء، جب انسان صبح کرتے ہیں تو پورے اعضاء زبان کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، منت سماجت کرتے ہیں. اتق اللہ فینا، کہ ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ہمارے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فإن استقمت استقمنا، اگر تو سیدھی چلی تو ہم سیدھے رہیں گے. وإن اعوججت اعوججنا، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. زبان کوئی خراب بول دے، اگر سامنے والا مارنے کے اوپر آئے تو زبان کو نہیں ماری، اس کے اعضاء کے اوپر مار پڑے. غلطی کسی اور کی ہے، بھگتان کوئی اور بھگت رہا ہے. اس لیے سارے اعضاء زبان کی منت سماجت کرتے ہیں. اس لیے اپنی زبان کو صحیح بولنا سکھا. جب بھی بولنا وقت پر بولے، مختصر بولے اور تول کر بولے. پہلے سوچے پھر بولے. پہلے سوچو کہ ہمیں کیا گفتگو کرنا ہے، بلا ضرورت گفتگو کرنا نہیں. لیکن جب گفتگو کرنے کا مقام آ جائے تو ہمیں کیا بولنا ہے، ہمیں کیا بولنا ہے. اور مختصر، اتنا زیادہ بھی اختصار نہ ہو کہ سامنے والا بات ہی نہ سمجھ سکے، اور اتنا زیادہ طول بھی نہ ہو کہ سامنے والا اکتاہٹ کا شکار ہو جائے، بلکہ ایک معمولی مقدار ہو کہ سامنے والا بھی حشاش و بشاش ہو، وہ ہماری باتوں کو بخوبی سن لے اور نرم زبان استعمال کرے. میٹھا کھانا پسند کرتے ہیں تو میٹھا بولنا بھی پسند کرے. ہم پھل فروٹ کی دکان پر جاتے ہیں، سیب وغیرہ میٹھا ہی آئے، کیوں؟ کڑوا سیب کوئی پسند نہیں کرتا، کھٹا سیب پسند نہیں کرتا.
بغیر رسیلہ سیب پسند نہیں کرتے، میٹھا ہے یا نہیں ہم پوچھتے، تو جب ہم میٹھی چیز خریدنا پسند کرتے تو میٹھی زبان استعمال کرنا بھی پسند۔ ابن جوزی علیہ رحمہ نے لکھا ہے، ابن جوزی علیہ رحمہ کے حوالے سے ملتا ہے سنہرے واقعات کے اندر کہ وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو 5 وقت نماز کے پابند ہیں، زکوٰۃ وقت کے اوپر نکالتے ہیں، رمضان کے روزے رکھتے ہیں، لیکن معلوم نہیں وہ زبان کے سلسلے میں ایسے، زبان کے سلسلے میں ایسے کہ زبان کی حفاظت نہیں کرتے، لوگوں کی عزتیں تار تار کر کے رکھ دیتے ہیں، لوگوں کی عزتیں اچھالتے پھرتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے اوپر تعجب ہے جو 5 وقت نماز کے پابند ہیں لیکن زبان کی حفاظت نہیں کرتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبان کی بھی حفاظت کریں، نرم بولنا سیکھیں۔ بعض دفعہ زندگی کے اندر اونچ نیچ آ جائے گی، لیکن ہمیشہ میٹھے بول کا سہارا لے کر زندگی جیے۔ غصہ آ جائے، غصے کو مٹھاس کے اندر تبدیل کریں۔ ایسے ایسے واقعات کتابوں کے اندر لکھے ہیں۔ حضرت حسین ابن علی، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند حضرت حسین اور ان کے بیٹے جن کا نام حضرت حسین نے علی رکھا، علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں تشریف فرما تھے، آپ کے چاہنے والے آپ کے سامنے موجود تھے، خدام موجود تھے، ایک شخص آیا اور آ کر آپ کو گالیاں دینی شروع کی، گالیاں دیتا رہا۔ جو مجمع بیٹھا ہوا تھا آپ کو چاہنے والوں کا، آپ کے خدام کا، سارے لوگ اس آدمی کی طرف دوڑ پڑے کہ قریب تک اس کو مارنا شروع کر دیا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ ٹھہر جاؤ، تم اس کو کچھ مت کرو اور واپس اپنی جگہ کے اوپر آ جاؤ۔ پھر خود اٹھے اور جا کر اس شخص سے کہنے لگے کہ تو نے معاملہ دیکھ لیا کہ اگر میں نہ روکتا تو تیری کیا گد بنائی جاتی۔ تو سب جانتے ہیں کہ میرے چاہنے والے کتنے ہیں۔ اب تو مجھے یہ بتا کہ تیری حاجت اور ضرورت کیا ہے، تیری حاجت اور ضرورت کیا ہے جس کو میں پوری کروں۔ دیکھو سامنے والا گالی دے رہا ہے اور یہ ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ وہ آنے والا شخص شرم سے پانی پانی ہو گیا اور مڑ کر جانے لگا۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً اپنا کپڑا اتار کر اس کے اوپر ڈال دیا اور غالباً 1000 دینار اس کو دینے کا حکم جاری فرمایا۔ آیا تھا گالی دینے اور آ کر گالی بھی دے دی۔ آنا تو چاہیے تھا غصہ، لیکن کس طرح نرمی کا برتاؤ کیا۔ ولید بن عتبہ بن سفیان جب یہ مدینہ کے والی بنے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے۔ حضرت عباس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، ان کے فرزند ارجمند حضرت عبداللہ جن سے بہت ساری روایات مروی، وہ فرماتے کہ میں دیکھتا تھا کہ جب ولید بن عتبہ مدینہ کے گورنر متعین ہوئے، مدینہ کے امیر متعین ہوئے، تو ایسی سخاوت اور فیاضی کی کہ جو غریب طبقہ تھا وہ بھی یا تو درمیانہ ہو گیا یا مالدار ہو گیا، اور جو درمیانہ تھا وہ تو مالدار ہو ہی گئے تھے۔ یعنی اتنی سخاوت، کہا کہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس خود کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ان کے دسترخوان پر دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو خادم کھانے کا سامان لگا رہا تھا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ کھانا لا رہا تھا، ٹوکری رکھی ہوئی تھی، اس کے اندر سالن بھرا ہوا تھا، لا رہا تھا، بستر سے پیر اٹکا اور وہ گر پڑی، اور گرنے کا انداز بھی اس طرح تھا کہ جو ٹوکرا تھا وہ سیدھا حضرت ولید بن عتبہ جو مدینہ کے والی تھے، امیر تھے، ان کے سر کے اوپر گرا اور پورا سالن ان کے کپڑے کے اوپر۔ وقت کا گورنر ہے اور وہ بھی چھوٹی موٹی بستی نہیں بلکہ مدینہ کے والی ہے، صحابہ اور تابعین کا زمانہ ہے، فوراً کھڑے ہوتے ہیں، جا کر کپڑا تبدیل کر کے آتے ہیں، چہرے کے اوپر ہنسی ہے، چہرے کے اوپر ہنسی اور خوشی سے چمک رہا ہے، آتے ہیں واپس دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، اس خادم کو بلاتے ہیں، اب خادم ڈر رہا ہے، سہما آتا ہے۔ حضرت ولید بن عتبہ بن سفیان کہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ تم اس سے ڈرتا ہے، تو ڈر رہا ہے، اس میں ڈرنے کی کیا بات ہے، جب تو بھی آزاد، تیرے پورے گھر والے آزاد ہیں، جاؤ جا کر آزادی کے ساتھ زندگی گزار۔ یہ دور تھا کہ غصے آنے کے بھی وقت وہ نرم زبان استعمال کیا کرتے تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں اگر اچھی طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو چاہے گھریلو اعتبار سے یا دوست احباب کے درمیان ہو، گفتگو کرنے کا موقع آ جائے، سامنے والا ہمیں غصہ دلائے لیکن ہمیں نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے،
اور سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا چاہیے. ادھر ادھر کی خبر آ جائے تو فوراً اس کو سینڈ نہ کر دیا جائے. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، تحقیق کرو. ہو سکتا ہے کہ یہ بات سچ بھی ہو، اگر جھوٹ ہوگی تو کسی کو نقصان پہنچے گا اور پھر تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے گی. تو اس کی خوب تحقیق کرو. بہت ساری احادیث ایسی آ جاتی ہے جس کے اوپر احادیث کا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے لیکن حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہوتی اور لوگ اس کو سینڈ کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم بھی گناہ کے مرتکب بن رہے ہیں، دوسروں کو بھی گناہ کے مرتکب بناتے ہوئے جا رہے ہیں. اور گندی ویڈیوز کو وائرل کرنا، ان کو دیکھنا تو خود کو گناہ کے اندر شامل کرنا ہے، لیکن ان کو وائرل کرنا یہ ہم مر بھی جائیں گے تب بھی ہمارے گناہ معاف نہیں ہوں، کیونکہ دیکھنے والے دیکھتے جائیں گے. جس کو ہم نے سینڈ کر دیا ہے وہ دوسروں کو سینڈ کرے گا، وہ تیسروں کو سینڈ کرے گا. اس طرح وہ گندی اور گانے اور میوزک والی ویڈیوز آگے سینڈ ہوتے ہوئے جائے گی اور ہمارے نامہ اعمال کے اندر گناہ لکھتے ہوئے جائے گی. یہ بن بلائے مہمان ہے، یہ بن بلائے گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھتے ہوئے جائیں گے. من سن سنتا حسنتا فلہ اجر حسنت فلہ اجر عامل حسنت، کہ جو نیک کام ایجاد کرے گا تو اس کے لیے وہ کرے گا تو اس کو بھی ثواب، اور جو اس کے اوپر چلے گا اس کو بھی ثواب، اس کا بھی ثواب اس کو ملے گا. اور جو برا کام کو ایجاد کرے گا پھر اس برائی کے اوپر خود چلے گا اور اس کے پیچھے آنے والے بھی اس برائی کا ارتکاب کرتے رہیں گے، تو اس نے جو کیا اس کا گناہ تو ملے گا، اور پیچھے والے جو آ رہے ہیں اور آ کر اس برائی کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں ان ساروں کا گناہ اس کے نامہ عمل کے اندر بھی جاتا رہے گا. تو یہ نہ رکنے والا گناہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے نامہ عمل میں ایسے گناہ آتے ہی جائے تو پھر خوب ویڈیو اور ایسی چیزیں سینڈ کرتے ہوئے جائے تاکہ آپ کو فری کے اندر جہنم رسید ہونا پڑے. یاد رکھنا عزیزو، ہم خود گناہ کریں گے، معافی مانگیں گے، معاف ہو جائے گی، لیکن ہم نے سینڈ کر دیا ہے، اس نے دیکھ لیا تو وہ کم معافی مانگے گا، کچھ پتہ نہیں ہے. تو اس لیے خدا کے واسطے گندی ویڈیوز دیکھنے سے بھی پرہیز کرے، گانے وغیرہ کی ویڈیوز دیکھنے سے پرہیز کرے اور اس کو سینڈ کرنے سے بھی پرہیز کرے. فیک ویڈیوز جس کی وجہ سے دنیا کے اندر بھی خسارہ ہے اور آخرت کے اندر تو خسارہ ہے ہی نہیں. آج کل کچھ نعت ایسی آ گئی جس کے اندر میوزک شامل کر دیا گیا اور لوگ اس کو اسٹیٹس کے اوپر لگاتے ہیں، اس کو وائرل کرتے ہیں. یاد رکھنا، گانے نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم اس دنیا کے اندر آئے گانے کو روکنے کے لیے، گانے کے اوزار اور اس کے جو لہو و لعب تھے اس کے ساز و سامان کو توڑنے کے واسطے، اور ہم اسی کو ایجاد کر رہے ہیں، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مبارک نام کے ساتھ. یاد رکھنا، ہم سوچتے ہیں کہ ثواب ملے گا، نعت سن رہے ہیں، بڑے فخری انداز سے سنتے ہیں، یہ ثواب نہیں بلکہ ہمیں گناہ ملے گا اور لازماً گناہ ملے گا. کیوں؟ ہم نے ایک تو نبی پاک علیہ السلام کے نام کی بے حرمتی کی ہے اور دوسرا گانے کو سن رہے ہیں، میوزک کو سن رہے ہیں. اس لیے خدا کے واسطے ایسی نعت اور ویڈیوز یا تو اسٹیٹس پہ لگانے سے بھی پرہیز کرے اور دوسروں کو سینڈ کرنے سے بھی پرہیز کرے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.